آج ہم ادب کے ایک ایسے شاہکار کی گہرائیوں میں اتریں گے جو آج بھی اتنا ہی زندہ ہے جتنا تقریباً 1 صدی پہلے تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا کی۔ ذرا تصور کیجئے کہ اگر شیطان ابلیس دنیا کے حالات پر بات کرنے کے لیے اپنی ایک پارلیمنٹ بلا لے، سوچا ہے کبھی کیسا منظر ہوگا؟ تھوڑا عجیب سا، چونکا دینے والا خیال ہے نا؟ لیکن 20ویں صدی کے عظیم شاعر اور تھنکر علامہ اقبال نے بالکل یہی منظر اپنی ایک نظم میں کھینچ کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس منظر میں داخل ہوتے ہیں۔ نظم شروع ہوتی ہے ابلیس کی گرینڈ کاؤنسل کے اجلاس سے۔ یہاں وہ اپنے سب ایڈوائزرز، اپنے سب مشیروں کو اکٹھا کرتا ہے، یہ جائزہ لینے کے لیے کہ انسانیت پر اس کی حکومت کیسی چل رہی ہے۔ اب دیکھیے اس کاؤنسل کا نام ہی کتنا کچھ بتا دیتا ہے، مجلس شورا۔ یہ ایک عربی ٹرم ہے جس کا مطلب ہے ایک مشاورتی پارلیمنٹ، اور اقبال نے اس میٹافر کا، اس استعارے کا کیا کمال استعمال کیا ہے تاکہ وہ ماڈرن دنیا کی طاقتوں کو بے نقاب کر سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کاؤنسل میں بیٹھا کون ہے؟ دیکھیے، ابلیس کے یہ مشیر کوئی عام شیطان نہیں ہے، بلکہ یہ ماڈرن دنیا کی سب سے پاورفل اور سب سے ڈسٹرکٹیو قوتوں کے نمائندے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہر ایڈوائزر ایک ایک کر کے اپنے کارنامے گنواتا ہے۔ پہلا کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے سامراجیت یعنی امپیریلزم اور کولونیلزم میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا، وہ بے لگام سرمایہ داری یعنی ان چیکڈ کیپٹلزم کو اپنی سب سے بڑی جیت بتاتا ہے، اور جو باقی ہیں وہ مادیت پرستی اور سیاسی پھوٹ ڈالنے پر فخر کرتے ہیں۔ وہ سب بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کی قوموں کو مادیت پرستی اور روحانیت سے دوری کے اندھیروں میں ڈبا دیا ہے۔ ان کے خیال میں ان کا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن یہیں پر کہانی میں ایک زبردست ٹوسٹ آتا ہے۔ اپنے مشاعروں کی کامیابیوں پر خوش ہونے کے بجائے ابلیس ایک ایسے خوف کا اظہار کرتا ہے جو ان سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پوری دنیا اس کی مٹھی میں نظر آ رہی ہے تو بھلا شیطان کو آخر کس بات کی فکر ہو سکتی ہے؟ جواب کافی حیران کرنے والا ہے۔ ابلیس کے لیے نہ ڈیموکریسی، فیشزم، یہاں تک کہ امپیریلزم بھی صرف کٹ پتلیاں ہیں جنہیں وہ خود نہ چاہ رہا ہے۔ اس کا اصل خوف ایک نیا نظریہ ہے جو 1930s میں دنیا کو ہلا رہا تھا، سوشلزم یعنی اشتراکیت۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ عوام میں بیداری اور برابری یعنی ایکوالٹی کا خیال پیدا کر سکتا تھا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ ابلیس کو اشتراکیات کے معاشی نظام سے ڈر نہیں لگتا، اسے اس روح سے، اس اسپرٹ سے ڈر لگتا ہے جو آقا اور غلام کے رشتے کو چیلنج کرتی ہے، وہ اسپرٹ جو مظلوموں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا سکھا سکتی ہے۔ اور بس یہیں پر نظم اپنے عروج پر، اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ ابلیس اپنے مشیروں کے سامنے اپنا آخری اور سب سے خطرناک منصوبہ پیش کرتا ہے۔ تو ابلیس کا پلان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کسی نظریے سے سیدھا سیدھا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا پلان اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے، اور وہ ہے روحانی توڑ پھوڑ۔ وہ اپنے مشیروں کو حکم دیتا ہے، پہلا قدم، جو مومن ہے اس کو مذہبی بحثوں اور تصوف کی ایسی بھول بھلیوں میں گم کر دو کہ وہ وہیں کھو جائے۔ دوسرا، انہیں یہ سکھاؤ کہ دنیا سے دور رہنا اس سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور تیسرا، جو سب سے اہم ہے، اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ لوگ مذہب کی رسموں پر تو خوش رہیں لیکن اس کی انقلابی روح سے، اس کی ریولوشنری اسپرٹ سے بالکل بے خبر رہیں۔ اس کے پورے منصوبے کا نچوڑ، اس کی سمری اس جملے میں ہے: اہل ایمان کو غلام بنائے رکھو، انہیں یہ یقین دلا کر کہ ان کی تقدیر دوسروں کی مرضی سے جڑی ہے۔ مطلب مذہب کو اندر سے کھوکھلا کر دو تاکہ وہ ایک پیسو، ایک غیر فعال قوت بن کر رہ جائے۔ تو آخر اس پوری ڈرمیٹک نظم کے ذریعے علامہ اقبال ہم تک کیا پیغام پہنچانا چاہتے تھے؟ اقبال کا پیغام بالکل صاف ہے۔ اصل خطرہ باہر سے نہیں آتا، سب سے بڑی برائی سسٹم میں نہیں بلکہ انسانی روح کے اندرونی زوال، اس کی روحانی غفلت میں ہے۔ اس مجلس سے ہمیں کچھ بڑے اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا، کہ سیاسی اور معاشی نظام صرف علامات ہیں، اصل بیماری نہیں۔ اصل جنگ روح اور اس کے عمل کے جذبے کی ہے۔ اقبال کے نزدیک سچا ایمان عمل اور انصاف کے لیے ایک زبردست طاقت ہے، اور ابلیس کے سب سے بڑے ہتھیار غفلت اور بے روح رسمیں ہیں۔ اقبال نظم کا اختتام اس طاقتور پیغام پر کرتے ہیں جو عمل، خود انحصاری یعنی سیلف ریلائنس اور اپنی تقدیر خود بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ہماری آج کی دنیا میں جو بے شمار ڈسٹریکشنز، بے شمار دل بہلاؤں سے بھری ہے، کیا ابلیس کا پلان آج بھی کامیاب نہیں ہو رہا؟